100 روپے میں سے 2.5 روپے آپ کو نکالنے ہیں اللہ کے لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا زکوٰۃ دینے سے تمہارے مال میں کمی نہیں آتی ہے، ما نقص مال من صدقۃ، صدقہ کرنے سے یعنی زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی ہے۔ تو تیسری بات ہے جو ہمارے اوپر فرض کی کہ جس کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں وہ زکوٰۃ ہے۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں نماز کا ذکر ہوا وہیں وہیں زکوٰۃ کا ذکر ہوا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوموا الی الصلاۃ، نماز کے لیے کھڑے ہو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو۔ قرآن کا جو پڑھنا بھی آپ کھولو گے وہاں پہ زکوٰۃ اور نماز کے بارے میں تقریباً موجود ہوگا لکھا ہوا کہ یہاں پہ نماز کا ذکر ہے، یہاں پہ زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ چوتھی بات جس کی وجہ سے آپ مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، حج۔ اگر آپ اہل ثروت ہیں، حج تک جانے کی آپ کا اندر استطاعت ہے تو آپ کو حج کرنا چاہیے۔ اور پانچویں بات جس کی وجہ سے میں نے یہ حدیث پڑھی وہ ہے صیام رمضان، رمضان کے روزے رکھنا آپ کو۔ یہ 12 مہینے میں سے ایک مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ عربی مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے روزے آپ کے اوپر فرض کیے ہیں، 30 روزے ہیں، ایام معدودات، چند روزے ہیں، آپ اس کو رکھ لیجئے۔ اب وہ نوجوان ہمارے جو روزے چھوڑ رہے ہیں، اب اللہ رسول کی حدیث دوسرے بھی سنیے، یہ دین کی بنیادیں ہیں، یہ 5 بنیادیں ہیں۔ تم میں سے کسی شخص نے بھی ان کو چھوڑا، ان کو ڈھایا، اس نے دین کو ڈھا دیا، گویا کہ اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ اب ہمارے نوجوان جو بڑے صحت مند ہیں، بھائی کیوں روزہ نہیں رکھ رہے ہو آپ؟ کیا پریشانی ہے آپ کے گھر میں؟ بیمار ہو، روزہ 2 صورتوں میں آپ چھوڑ سکتے ہیں، یا تو آپ سفر پہ جا رہے ہو کہ مجھے دلی جانا ہے، بمبئی جانا ہے، دبئی جانا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، چلیے تو راستے میں آپ پتہ نہیں ہو سحری آپ کو ملے نہیں ملے، افطار ہو نہیں ہو، اللہ کے رسول نے آپ کو رخصت دی ہے، قرآن نے آپ کو رخصت دی ہے، مہلت دی ہے، چھوٹ دی ہے۔ آپ مت رکھیے، یا آپ مریض ایسے ہو کہ آپ مریض ہو اور مرض کی بنیاد پر آپ سے روزے نہیں رکھے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور تم میں سے کوئی شوگر پیشنٹ بیٹھا ہو، اس کا دل کہتا ہو کہ مجھے اتنی شوگر ہے کہ اگر میں نے روزہ رکھ لیا اور میری شوگر اپ ڈاؤن ہو گئی، اوپر بڑھ گئی یا نیچے گھٹ گئی تو میں سروائیو نہیں کر پاؤں گا۔ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بہت رحم کرتا ہے آپ کے اوپر، الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑا رحیم ہے۔ اس نے چھوڑ دیا آپ کو، کہا کہ جو مریض ہیں ان کے لیے رخصت بعد میں ہے، رکھ لیں، نہیں رکھے تو اس کو فدیہ دے دیں بعد میں۔ وہ تو میں بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ یہ رمضان کے روزے ہیں، یہ ہر ایک کے اوپر فرض آپ کے اوپر کر دیے گئے ہیں۔ محترم نمازی حضرات، اسی کے ساتھ ساتھ یہ رمضان کا مہینہ مواسات کا مہینہ ہے۔ یہ جیسے کہا تقوی کا مہینہ ہے، ایسے یہ مواسات کا مہینہ ہے۔ یہ مواسات کیا ہے؟ مواسات کہتے ہیں بھائی چارگی کو، مواسات کہتے ہیں دوسرے مسلمان کو اپنا بھائی بنانا، اس کو اپنا سمجھنا۔ یہ خیر خواہی کا، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اب اس میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ شہر رمضان، یہ شہر المواسات ہے۔ رمضان کا یہ مہینہ بھائی چارگی، ہمدردگی، کھلانے پلانے کا مہینہ ہے۔ اس لیے آپ سے کہا گیا بھائی، آپ سے کہا گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا آپ سے کہ تم لوگوں کو افطار کراؤ، انہیں کھلاؤ پلاؤ۔ قرآن کریم کی میں نے جو آیت پڑھی آپ کے سامنے، وہ قرآن کریم کی آیت یہ تھی کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کی وجہ سے، ہم تم سے بدلہ نہیں چاہتے ہیں، ہم اپنے رب سے بدلہ چاہتے ہیں۔ جو کچھ ہم نے تم کو کھلایا ہے، جو کچھ ہم نے تم کو پلایا ہے، اس کا بدلہ تم سے نہیں، ہم اپنے رب سے چاہتے ہیں۔ تو مسلمان کی صفت یہ ہے، روزہ دار کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے سے مسلمان بھائی کو روزہ افطار کرائے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ میں سے ہر ایک کے دسترخوان پہ الحمدللہ یہ رمضان کی برکتیں ہیں۔ باقی 11 مہینے میں آپ دیکھ لو، تمہارے دسترخوان دیکھے ہیں ہم نے، کیسے آپ نے ہمارے دیکھو کیسے ہوتے ہیں، بس دال چاول سے کام چل گیا، چٹنی روٹی سے کام چل گیا۔ لیکن رمضان میں افطار کا ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے آپ کے دسترخوان پہ نعمتیں برسی ہوئی ہوتی ہیں، فریجوں میں بھری میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، آپ کھا رہے ہیں، مزے لوٹ رہے ہیں۔ اسی میں آپ نے کسی دوست کو بتاؤ آج آپ ہمارے ساتھ میں افطار کریں گے، آج آپ میرے ساتھ چلو، میرے گھر افطار کرو، جو کچھ بھی میسر ہے۔ اللہ رسول نے فرمایا افطار کرانے والے کے لیے اللہ کے تمام فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ یار سوچیے نا، اللہ کے فرشتے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اب افطار کرانے میں کوئی اللہ کے رسول کتنے مہمان ہیں آپ کے اوپر؟ یہ نہیں کہا کہ آپ کو بہت قیمتی کھانے بنانے پڑیں گے۔ اللہ رسول نے فرمایا تم نے کسی کو پیٹ بھرا دیا، افطار کرانے میں پیٹ بھرا دیا۔ ایک صحابی نے کہا اللہ رسول ہمارے پاس اتنا نہیں ہے تو کچھ دے دیا، تھوڑا موڑا۔ صحابی بولے ہمارے پاس اتنا بھی نہ ہو تو دودھ دے دو۔ صحابی بولے اتنا بھی نہیں ہے تو کھجور کھلا دو۔ صحابی بولے اتنا بھی نہیں ہے تو پانی پلا دو۔ گویا کہ پانی سے، کھجور سے،
آپ سے ہاتھ ملائیں گے تو کیا ہوگا اس وقت آپ کا نشانی سن لیجیے، یاد رکھ لیجیے میں نہیں، اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل تم سے ہاتھ ملائیں گے تو تمہاری آنکھیں نم ہوں گی، تمہاری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہوں گے، تمہارا دل خوش ہو گیا ہوگا کہ میں نے اپنے مال میں سے اللہ کے اس بندے کا افطار کرایا ہے۔ جب تمہاری آنکھیں نم ہونے لگیں، تمہارے دل میں خوشی کی بے چینی ہونے لگے، اس وقت سمجھ لینا کہ جبرائیل علیہ السلام تم سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ اللہ کی وہ مخلوق جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، جو معصوم ہے، جو اللہ کی نہایت مطیع و فرما بردار مخلوق ہے، وہ تم سے ہاتھ ملا رہی ہے، وہ تم سے جو ہے تمہارے لیے دعائیں کر رہی ہے۔ تو آپ اہتمام کیجیے افطار کا اہتمام۔ یہ جو میں نے کہا نا آپ سے، یہ مواسات کا مہینہ ہے، خیر سوری کا مہینہ ہے۔ مثال سمجھیں کیسے مواسات ہوگی۔ مثال کے طور پہ میں مالدار آدمی، روزہ میں نے بھی رکھا، یہ غریب آدمی، روزہ انہوں نے بھی رکھا، دونوں کا روزہ، دونوں 13 گھنٹے تک بھوکے، دونوں پیاسے۔ مالدار آدمی کو آج چلا پتا غریب کی بھوک کا، غریب تو بھوکا تھا، وہ سال کے 11 مہینے بھی شاید بھوکا تھا، اس کے بعد شاید کھانے کو نہیں تھا۔ آج مالدار کو پتا چلا کہ بھوک کیا ہوتی ہے، آج مالدار کو پتا چلے گا کہ پیاس کیا ہوتی ہے۔ جب بھوک اور پیاس اس کو تڑپائے گی، منہ کو ستائے گی، تو وہ اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے گا کہ میرے مالک بھوک کیا ہوتی ہے، غربت کیا ہوتی ہے، مفلسی کیا ہوتی ہے۔ آج میں سمجھ میں آیا، اپنے گھر جائے گا، لوکرز کھولے گا، پیسے نکالے گا، زکات دے گا، خیرات کرے گا، صدقہ کرے گا، افطار کرے گا، بھر بھر کے غریبوں کے یہاں بھجوائے گا۔ اور وہ نام نہاد غریب نہیں جو تمہارے یہاں ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے قسم کھا کے کہا ہے کہ جس نے، خدا یہ قسم کھا رہا ہوں، جس نے لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا دیا، اللہ قیامت تک اس کا ہاتھ پھیلا ہی رکھے گا، اس کا ہاتھ سمٹ نہیں سکتا۔ ہاتھ نہ پھیلانا کبھی، بھوکے مر جانا گھر میں اپنے، لیکن ہاتھ کسی کا نہیں پھیلانا۔ ہاتھ پھیلانا تو اس طرح کا پھیلانا، اللہ کے سوا تمہارا کوئی پرسانہ حل نہیں ہوگا۔ آنسو تمہارے نکلیں گے، اللہ ہی پہنچے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے وہ جو ہے اللہ کے حضور آ کے جو ہے آپ اپنی فریاد رکھنا۔ اس لیے وہ جو مالدار ہوگا وہ جا کے زکات کرے گا، خیرات کرے گا، زکات دے گا، کھلائے گا۔ تو یہ مواسات کا مہینہ ہے۔ محترم صاحب، نماز حضرات، نماز وقت ٹائم پورا ہونے والا ہے، لیکن 2-4 منٹ آپ کو اور لوں گا میں، اس لیے لوں گا کہ اس جمعے کے بعد میں اگلا جمعہ جو آئے گا پھر وہ رمضان کا تو تیسرا عشرہ لگ جائے گا۔ اس وقت رمضان کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے۔ دوسرے عشرے کا مطلب ہے کہ پہلے 10 دن، بیچ کے 10 دن، آخر کے 10 دن۔ پہلے 10 دن رحمتوں کے، برکتوں کے، وہ آپ نے لوٹی، آپ کو ملی، اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہوگا۔ یہ عشرہ جس کے تقریباً 5 دن نکل چکے ہیں، 5 دن اور بچے ہیں، اس عشرے کے بارے میں آپ سمجھ لیجیے، جان لیجیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، مغفرت، استغفار کرنے کا، توبہ کرنے کا۔ کیا ہوتی ہے مغفرت؟ آپ سے گناہ ہو گئے ہوں گے، مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، آپ سے گناہ ہوئے ہیں، کلو بنو آدم خطاؤں، آدم کا ہر بیٹا گنہگار ہے، سب سے گناہ ہوئے ہوتے ہیں، سب کو میرے گناہ مجھے پتا ہے، آپ کے گناہ آپ کو پتا ہے، لیکن اللہ کے دروازے تمہارے لیے ابھی بند نہیں ہوئے ہیں، گناہ سے توبہ کے دروازے بند نہیں ہوئے ہیں۔ یوں تو اللہ تعالیٰ سال کے 12 مہینے کے ہر دن کے ہر رات میں اسی آسمان میں آ کے تم سے کہتا ہے کہ بندے دن میں گناہ کر لیے ہیں، آپ معافی مانگ لے مجھ سے، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ تو ہم لوگ معافی مانگیں، لیکن اس مہینے میں خاص طور سے اللہ تعالیٰ سے آپ استغفار کیجیے، اللہ سے دعا مانگیے، میرے مالک بہت غلطیاں ہو گئی ہیں، بہت خطائیں ہو گئی ہیں، کچھ جانتے بھی ہوئی ہیں، کچھ انجانتے بھی ہوئی ہیں، تو میری غلطیاں، میرے بڑے قصور، میرے بڑے گناہ جو مجھ سے جان کے ہوئے ہیں، میرے مالک اس 10 دن کی رحمتوں، اس کی برکتوں کی وجہ سے معاف کر دیں۔ تیرے دربار میں حاضر ہوں، بڑا پشیمان ہوں، میرے بس کی بات نہیں ہے، میرے اندر شیطان نے مجھ سے بڑے بڑے کانڈ کروا دیے جو کسی کو نہیں پتا ہے، کسی کو نہیں پتا ہے سوائے ذات تیرے، تجھے پتا ہے مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں۔ میرے مالک، میں تیرا بندہ ہوں، تو نے مجھے کھانے دیا، مجھے پہننے دیا، مجھے